السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے شادی کے اوپر۔ یہ ٹاپک میرا نہیں ہے، میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا بندہ ہوں اور اس پہ میں بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن متواتر اتنے زیادہ لوگوں نے کہا، اتنے زیادہ میسیجز آئے اور میں وہ کاؤنسلنگ سیشنز کرتا ہوں، اتنے زیادہ لوگوں نے بات کی کہ میں نے سوچا اس میں کچھ گزارشات آپ لوگوں کے پاس رکھ دوں۔ آپ لوگ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی یہ ویڈیو دیکھ کے ان پہ عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ شادی میں سے 3 نقطے نکال دینے چاہیے۔ اس کو سادی کرنا چاہیے، سادگی کے ساتھ آرام سے شادی کر لیں۔ نکاح اسلام کے اندر اتنا زیادہ آسان ہے جتنا جمعے کی نماز پڑھنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کی جو خواہش ہے، جو بھوک ہے، یہ آپ کو ودیت کر دی گئی ہے۔ جس طرح آپ کو کھانے کے لیے بھوک لگتی ہے، پانی کے لیے پیاس لگتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جنس کی بھوک بھی لگتی ہے۔ ایک عمر آتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اسلام بڑا لینینٹ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ پانی نہیں اور آپ مر رہے ہو نا، تو اسلام الاؤ کر دیتا ہے کہ آپ کوئی ایسا مشروب بھی پی سکتے ہیں جو حلال نہ ہو۔ بھوک کے مارے اگر آپ مر رہے ہوں تو اسلام الاؤ کر دیتا ہے کہ مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی شادی نہ ہوئی ہو اور آپ اس بے چینی سے گزر رہے ہوں، تب اسلام الاؤ نہیں کرتا کہ آپ جا کے کہیں حرام کاری کریں یا کوئی الٹا سیدھا کام کریں، کیونکہ بہت زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے نکاح کا جو انسٹرومنٹ ہے ہمارے دین کے اندر، کہ ہم آرام سے شادی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کو مشکل کر لیا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دنیا میں فلاں جگہ قحط پڑا اور وہاں پر خوراک نہیں ہوئی، وہاں گندم نہیں ہوئی، چاول نہیں ہوئے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا فلاں جگہ کے اوپر پانی کا فقدان ہو گیا اور لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی اویلیبل نہیں ہے۔ لیکن آپ نے آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں ملک کے اندر، دنیا کے کسی کونے کے اندر لڑکیوں کی تعداد کم ہو گئی یا لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی کہ لوگ مارے پھر رہے ہیں اور ڈھونڈنے سے بھی ان کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ قدرت انتظام کیا ہوا ہے، آپ 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، غلط کاموں میں نہ پڑیں، آپ نکاح کر لیں۔ یہ جب بھوک لگتی ہے نا جنس کی، تو بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ کسی شخص کے سامنے آپ جو چاہے باتیں کر لیں، جو چاہے فلمیں چلا دیں، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں اتنی تحمل، اتنا برداشت اس میں ہوتی ہے۔ کسی شخص کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک جملہ سن لے تو اس میں ایسی آگ لگتی ہے کہ اب جب تک جا کے وہ سکون میں نہیں آ جائے گا، فارغ نہیں ہو جائے گا، تب تک اس کا دماغ وہیں پہ اٹکا رہے گا اور اس کے بعد نہیں چلے گا۔ کوئی وظیفہ کام نہیں آتا، کسی مولوی کا لیکچر کام نہیں آتا، کوئی بیان کام نہیں آتا، کسی مینٹر کی بات کام نہیں آتی، کوئی استاد کی بات کام نہیں آتی، کسی والدین کی تنبیہ کام نہیں آتی۔ ایسا دماغ خراب ہوتا ہے۔ کیا ظلم ہے کہ 30 35 40 سال کے بچے ہمارے ملک میں ہو گئے اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اب یقین جانیے، ہمارا کیونکہ اسٹوڈنٹ سے واسطہ رہتا ہے پڑھنے پڑھانے سے، اگر آپ کا بچہ 20 سال کا ہو گیا ہے نا اور آپ نے اس کی شادی نہیں کی، تو یقین جانیے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کر رہا ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں بزی ہیں، آپ اپنی زندگی میں آپ بولتے تھے کہ جی ہم نے بھی زندگی گزاری، آرام سے گزر گئی تھی۔ آپ کی اور اس کی نسل میں فرق ہے۔ یہ جو نیا بچہ ہے نا، جو 80s کے بعد 90s میں پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ تو پیدا آئی پیٹ کے اوپر ہوئے ہیں نا، تو یہ سوشل میڈیا کی نسل ہے ہمارے پاس۔ 2000 کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ تو بالکل ہی وہ آپ سے نا 200 سال آگے۔ جو چیزیں آپ کو آج کی عمر میں نہیں پتہ نا، جنس کے بارے میں آپ کے 11 12 15 سال کے بچوں کو پتہ ہوتی ہے۔ میرا بیٹا عبدالباطن وہ 12 سال کا ہوا تو میں نے کہا سوچا کہ اس سے میں اس کے اوپر سیکس کے ٹاپک کے اوپر، جنس کے اوپر، غسل کے فرائض کے اوپر بات کرتا ہوں۔ اب میں بڑا پریشان تھا، بڑا عجیب سا مجھے نا احساس ہو رہا تھا کہ میں کس طریقے سے بات کروں گا۔ وہ جھجک بھی آ رہی تھی، شرم بھی آ رہی تھی۔ میں امیزون پہ گیا، میں نے بہت ساری کتابیں وہاں سے منگوا لی، کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کی، کچھ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی، سب کچھ پڑھ لیا کہ بچوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ فیس بک کے اوپر 2 3 پوسٹیں لگائیں، لوگوں سے مشورہ کیا کہ اپنے بچوں سے آپ سیکس سے متعلق کیسے بات کر سکتے ہیں۔ خیر بڑی مشکل سے پریپریشن کر کے 2 مہینے بعد میں نے اس کو روم میں بٹھایا۔ میں عبدالباطن، یو آر ماشاء اللہ ناؤ 12 years old، یو آر بالغ اسلام کی نظر سے، سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سیکس۔ تو بڑے آرام سے مجھ سے پوچھتا ہے، یس پاپا شور، واٹ یو وانٹ ٹو نو۔ تو پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ بول کے آ گیا ہے، پھر مجھے سمجھ میں آیا۔ تو ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں اسکول وغیرہ کے اندر، وہ ساری چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بس اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، رینج پرووائڈ کرنی ہوتی ہے کہ بھئی مذہب ہمارا یہ بولتا ہے، یہ نہیں بولتا۔ ہر گھر کے اندر پاکستان میں کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے، یا جن کو رشتے نہیں مل رہے، جن کی شادی کی عمر ہو چکی اور شادی نہیں ہو رہی۔ ہر گھر کے اندر لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، بیچلرز کر لیا ہے،
کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی کر رہے ہیں اور ماں باپ شادی نہیں کرا کہ جی آرام سے کریں گے، کوئی حور پری آئے گی. اتنی زیادہ ریسٹرکشنز لگا کیوں دی ہیں؟ میں شدید خلاف ہوں جو لوگ شادیوں پہ جا کے شادی ہال کی اور تصویریں لگا رہے ہوتے اپنی شادیوں کے. جتنے پھول آپ اپنے سٹیج پہ استعمال کر لیتے ہیں نا، کسی غریب کو پوری زندگی میں اتنے پھول نصیب نہیں ہوتے. اب جب وہ آپ کی تصویریں دیکھے گا، آپ کے کھانے دیکھے گا، آپ کے ڈریسز دیکھے گا، تو سوائے احساس کمتری کے شکار ہونے کے وہ کیا کر سکتا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے نا، کسی شخص کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور آپ روز ایک نئی نئی دعوت کی تصویریں لگاتے رہیں تو اس کی دل سے آئی نکلے گی نا، دعا تو آپ کے لیے نہیں نکلے گی. میں اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں گیا ہوا تھا، کسی بڑے صاحب کی بیٹی کی منگنی ہو رہی تھی اور کوئی 1-2 کروڑ روپے انہوں نے اس کے اوپر خرچ کر دیا تھا کچھ گھنٹوں کے اندر. میرا دوست عبداللہ صاحب تھا تو کہنے لگا دیکھو یہ کس طریقے سے پیسہ نکل رہا ہے حرام کا. تو میں کہا یار عجیب بدتمیز آدمی ہو سکتا ہے حلال کا پیسہ اس نے لگایا ہو، لازمی کہ حرام کا پیسہ لگایا ہو، ایسا کیوں بولتے ہو؟ تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب حلال کے پیسے میں نا کسک ہوتی ہے، اتنے آرام سے نہیں نکلتا. خیر بعد میں جا کے پتہ یہ لگا کہ وہ صاحب کے کوئی اتنے زیادہ اچھے معاملات تھے نہیں، اللہ آسانی کرے ان کے اوپر. تو اس کو اتنا مہنگا نہ بنائیے، بہت آسان کر دیجئے. دیکھیے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، آپ نے تو نہیں کیا نا. آپ قبر میں جائیں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے بیٹے کو اگلے 10 سال کا کھانا راشن ڈال کر آیا اس کے گھر میں یا نہیں، اپنی بہو کو اگلے 20 سال کا چیک دے کر آیا وہ کھانے کا مہینے کے خرچے کا نہیں دے کر آیا. یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا نا. ہاں اگر وہ آپ کے بچے بچیاں ہیں وہ بدکاری میں چلے گئے، خدا نہ خواستہ زنا کی راہ پہ چلے گئے، کسی نے ان کو بہکا دیا، کسی نے الٹی سیدھی ان سے باتیں کر لیں، انہوں نے کوئی غلط ویب سائٹ کے اوپر چلے گئے، موبائل کے اوپر راہ چھپ کے وہ چیزیں دیکھتے رہے، تو کیا کریں گے؟ اور یہ سی معاملہ پڑھے لکھے بچوں کا کیا، دنیا سارے بچوں کا ہے. امریکہ وغیرہ میں یہاں تو بہت کھلا ماحول ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے پاس تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اسلام بھی اس کا منع کرتا ہے. تو بچہ جائے کیا، مر جائے، کیا کرے؟ اور اگر بچہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، مسجد میں مولوی صاحب ہے، تو نعوذ باللہ ہم نے اس کے اوپر تو رشتہ دینا حرام کر دیا ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کہ آپ کی محلے کی مسجد کے مؤذن صاحب کا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آئے، آپ کی بہن کے ساتھ آئے تو آپ کر دیں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. مولوی کو بیٹی دینا تو دور کی بات، مولوی کے بیٹے تک کو نہیں دیتے. بھلے پڑھا لکھا ہو کہ نہیں جی سسر صاحب آئیں گے بولیں گے نماز پڑھانے جانا ہے اور وہ ٹوپی شوپی باندھ کے آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہ سارے کے سارے لوگ کہاں جائیں؟ پاکستان میں یوتھ کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. 138.2 ملین یوتھ ہے پاکستان میں، تقریباً 14 کروڑ بچے ہیں 15 سے 29 سال کے درمیان. آپ جغرافیکلی ڈسپرس کریں تو 46 بچے بنتے ہیں پر مائل. اب ظاہر بات ہے کیٹو پہاڑ پہ تو کوئی نہیں رہ رہا، دریائے سندھ پہ بھی کوئی نہیں رہ رہا. اربن اور رورل کا بھی الگ فرق پڑتا ہے. تقریباً 232 بچے بنتے ہیں. یہ کنوارے اور کنواریاں ہیں جو فی میل پاکستان میں اویلیبل ہیں. یہ کدھر جا کے مرے آپ مجھے بتائیے. اگر آپ ان کی شادیاں نہیں کروائیں گے تو آپ ان کی شادی کروا دیجئے. آپ نہیں افورڈ کر سکتے، بچہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوتا، آپ لات مار کے نکال دیجئے. بھوکے مر جائیں گے نا، بھوکے مریں گے، اس کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن کم سے کم جو بدکاری کریں گے اس کے گناہ سے تو بچیں گے نا. وہ بھی بچیں گے اور آپ بھی بچیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو اب یہ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک جھوٹ ہے کہ شادی ہو گئی تو افورڈ کیسے کریں گے. آپ 4 بندے کھانا کھاتے ہیں تو 5واں بندہ آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. جو لڑکی آئے گی وہ کوئی کتنا کھانا کھا لے گی جو آپ کو بہو لانا اتنا بھاری پڑ رہا ہے. جس گھر میں بچہ رہ رہا ہے، جس کمرے میں رہ رہا ہے، اسی بیڈ پہ اس نے سونا ہے نا. اس کے لیے الگ سے کوئی محل تو آپ نے تیار نہیں کرنا نا. تو اتنا مشکل ہے ہی کچھ نہیں، بہت آرام سے گزارا ہو جاتا ہے. رزق بھی اپنے آپ کھل جاتا ہے، بچہ بھی میچور ہو جائے گا. اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے سوچیں. ادروائز وہ تمام جو گناہ کر رہے ہیں آپ ایز اے پیرنٹ اس کے ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں. آپ کا بچی نائٹ پیکج پہ رہے، وہ کسی غیر مرد سے بات کر کے اپنی جنس کو پورا کرنا چاہ رہا ہے، وہ پورن موویز دیکھ رہا ہے، وہ کسی اور چکر میں لگ چکا ہے، 100% قصور آپ کا ہے. اور بالکل آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ضرور پوچھا جانا چاہیے، جوتے پڑنے چاہیے. بچے کی شادی کی عمر ہو، آپ اسے چوائس دے دیجئے. بچہ خود نہیں کرنا چاہ رہا، اس کا اپنے پر کنٹرول ہے، آپ اس کو بتا دیجئے بیٹا یہ حلال ہے، جس دن بولو گے آپ کا نکاح کروا دیں گے، جس لڑکی سے بولو گے اس لڑکی سے کروا دیں گے. نہیں پسند آئے گی ہم آپ کے لیے خاندان میں سے باہر میں سے کسی کو ڈھونڈ لیں گے، بس گناہ نہیں کرنا. اب آپ کی ذمہ داری ختم. اب بچہ 25 میں کرے، 30 میں کرے، نہ کرے، آپ کم سے کم فارغ ہیں. آپ بولیں گے جی میں نے تو بتا دیا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے بچوں کی بہت بری حالات ہے، صرف یہی چیز سوچتے رہتے ہیں تو اس کے بعد کسی اور چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. آپ سے کام کی بات عرض کروں، ذہین آدمی کے اندر نا جنس بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اس میں جنس ہوتی ہے. اب بچہ ذہین بھی ہے، کام بھی کر رہا ہے، اسٹارٹ اپ بھی کھول رہا ہے، باقی چیزیں بھی کر رہا ہے، اور پھر آپ نے ادھر سے اس کو روک دیا ہے، تو اگر وہ حرام کاموں پہ نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اوپر سے بدتمیزی ہمارے ٹی وی ڈراموں نے مچائی ہوئی ہے، اشتہارات نے مچائی ہوئی ہے، فلموں نے مچائی ہوئی ہے. وہ صبح شام ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور ذہن مستقل اس کا لگا ہوا ہوتا ہے.
اور انسان ہے نا، کوئی روبوٹ یا جانور تو نہیں ہے نا، تو کیا کر سکتا ہے، تو اس نے کرنا ہی ہے۔ وہ کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ایسے خیالات آنے ہی نہیں چاہیے۔ تو میں کہا مولوی صاحب ایسے خیالات تو آتے نا، انسان ہے، جب بچوں کو ایسا خیال آتا ہے وہ بولتا ہے یا تو میں جا کے ایک کروں یا کسی بندے کے 2 ٹکڑے کروں، مساوی برابر میں سے آنی نہیں چاہیے۔ کون سی بات کر رہے ہیں آپ، کے لیے بات کہنا آسان ہے کیونکہ آپ کی عمر 90 سال ہے۔ کسی دن جا کے 20 سال والے بچے سے بات کریں نا، پھر وہ آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے گا کہ آپ کے بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی سے بدتمیزی کریں، لیکن ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیں ضرور، ادروائز یہی بچے باہر چلے جائیں گے، کسی کو بھگا کے لے کر آ جائیں گے، کسی اور سے شادی کر لیں گے، اور پھر جگ ہسائی کا باعث بنیں گے، آپ کے لیے بھی، اس بچے کے گھر والوں کے لیے بھی، اور اپنے لیے بھی۔ امید ہے کہ تلخ باتیں کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔